الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ آج کی ویڈیو میں ہم سجدہ سہو کے مزید مسائل کے بارے میں سنتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 27، چوتھی رکعت پر قعدہ کر کے کھڑا ہو گیا اور کسی فرض پڑھنے والے نے اس کی اقتداء کی تو اقتداء صحیح نہیں، اگرچہ لوٹ آیا اور قعدہ نہ کیا تھا تو جب تک پانچویں کا سجدہ نہ کیا اقتداء کر سکتا ہے کہ ابھی تک فرض میں ہی ہے۔ جو بندہ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں، امام صاحب ہیں، ان کے پیچھے مقتدی ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھ لی اور قعدہ بھی کر لیا، لیکن پھر ان کو گمان ہوا کہ لگتا ہے کہ ابھی 3 رکعتیں ہوئیں، وہ کھڑے ہو گئے، قعدہ کر کے عبدہ و رسول تک پڑھ کے وہ کھڑے ہو گئے، یا اتنی دیر بیٹھے رہے اور پھر بعد میں کھڑے ہو گئے۔ اب جو پیچھے والا بندہ آیا اس نے آ کر ان کی اقتداء کر لی، اب یہ بھلے بیٹھ بھی جائیں اس بندے کی اقتداء نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کہ اب یہ امام صاحب فرض میں نہیں ہے۔ اگر انہوں نے 5ویں کا سجدہ کر لیا تو یہ اگلی جو رکعت ہے وہ ان کے نفل ہو جائیں گے، فرض ان کے ہو چکے۔ چوتھی کا قعدہ اخیرہ کر لیا تھا، اب ان کی نماز مکمل ہو گئی، بس انہوں نے سلام ہی پھیرنا باقی ہے، بقیہ نماز ان کی ہو گئی تھی۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، یعنی قعدہ اخیرہ نہیں کیا، پھر کھڑے ہو گئے تھے 5ویں کے لیے، پھر یاد آ گیا کہ میں تو 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، یا پیچھے سے کسی نے لقمہ دے دیا تو اب بیٹھ گئے۔ اب اگر کسی نے اقتداء کی تھی، یعنی 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، کسی نے آ کر پیچھے اقتداء کر لی تو اب اس بندے کی نماز ان کے ساتھ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ ابھی تک انہوں نے قعدہ کیا نہیں تھا اور اس لیے یہ ابھی تک انہی فرضوں میں موجود ہیں۔ مسئلہ نمبر 28، 2 رکعت کی نیت کی تھی اور ان میں سہو ہوا اور دوسری کے قعدہ میں سجدہ سہو کر لیا تو اس پر نفل کی بنا مکروہ تحریمی ہے۔ 2 رکعت کی نیت کی، ان میں سہو ہو گیا، غلطی ہو گئی، اور اب دوسری رکعت کے قعدہ میں اس نے سجدہ سہو کر لیا۔ اب سجدہ سہو کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں 2 اور پڑھ لوں، تو یہ ایسا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، بلکہ ان کو پورا کرے اور بعد میں نئے سرے سے ابتدا کرے۔ مسئلہ نمبر 29، مسافر نے سجدہ سہو کے بعد اقامت کی نیت کی تو 4 پڑھنا فرض ہے اور آخر میں سجدہ سہو کا اعادہ کرے۔ مسافر نے، چونکہ مسافر نے 2 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں حالت سفر میں، اب اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس کے بعد کہا کہ میں 15 دن ادھر ہی رہوں گا، اقامت کی نیت کر لی، تو ایسی صورت میں اس پر 4 رکعتیں پڑھنا فرض ہیں۔ اب وہ 4 رکعت پڑھے گا اور آخر میں سجدہ سہو پھر کرے گا، اعادہ کرے گا سجدہ سہو کا۔ مسئلہ نمبر 30، قعدہ اولیٰ میں تشہد کے بعد اتنا پڑھا اللہم صلی علی محمد، تو سجدہ سہو واجب ہے، اس وجہ سے نہیں کہ درود شریف پڑھا، بلکہ اس وجہ سے کہ تیسری کے قیام میں تاخیر ہوئی، تو اگر اتنی دیر تک سکوت کیا جب بھی سجدہ سہو واجب ہے، جیسے قعدہ اور رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہے، حالانکہ وہ کلام الہی ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درود پڑھنے والے پر تم نے کیوں سجدہ واجب بتایا؟ عرض کی اس لیے کہ اس نے بھول کر پڑھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحسین فرمائی، یعنی آپ نے کہا کہ یہ بھول کر درود پڑھ رہا ہے، بھول کر درود نہیں پڑھنا بلکہ ذہن حاضر رکھ کر درود پڑھنا ہے، تب درود درست ہوگا اس کا، اس لیے اس پر سجدہ سہو واجب کیا کہ یہ بھول کر درود پڑھ رہا ہے حضور پر بھول کر نہیں پڑھنا، صحیح اپنا ذہن حاضر کر کے پڑھنا ہے۔ یعنی جس نے 4 رکعت کی نیت کی اس نے دوسری رکعت پڑھنے کے بعد التحیات پڑھی، التحیات میں عبدہ و رسولہ تک اس نے پڑھنا تھا، لیکن اس نے کیا کیا؟
آگے بھی پڑھ لیا اللہم صلی علی محمدن، اتنا پڑھ لیا یا اس سے بھی آگے پڑھ لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ اور اگر صرف اللہم صلی علی پڑھا، اللہم صلی علی صرف اتنا پڑھا، پھر یاد آ گیا تو اب اٹھ کھڑا ہو، اس پر سجدہ سہو نہیں، یا صرف اللہم صلی پڑھا، علی بھی نہیں پڑھا، پھر بھی سجدہ سہو نہیں، یا اللہم پڑھا، یاد آ گیا کہ میں نے کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہو جائے، اس پر سجدہ سہو نہیں۔ جب پڑھے گا اللہم صلی علی محمدن یا اللہم صلی علی سیدنا، سیدنا پڑھا پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا، محمدن پڑھا پھر بھی سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر اس سے پہلے کچھ بھی پڑھا جیسے اللہم یا اللہم صلی یا اللہم صلی علی یہاں تک پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ مسئلہ نمبر 31، کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ گیا سجدہ سہو واجب ہے، نماز نفل ہو یا فرض، یعنی کسی قاعدہ میں اگر تشہد میں سے کچھ رہ جائے، یعنی جو پڑھ رہے ہیں التحیات اس میں سے کچھ رہ گیا تو اب اس پر سجدہ سہو واجب ہے، چاہے وہ نفل ہو چاہے وہ فرض نماز ہو۔ جیسے پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی، اب یہ پڑھنا تھا لیکن اس نے کیا پڑھ دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ، یہ سارا بھول گیا۔ اب جب اس کو یاد آئے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو چکا ہے، اب اس نے سجدہ سہو بھی کرنا ہے۔ مسئلہ، پہلی 2 رکعتوں کے قیام میں الحمد کے بعد تشہد پڑھا، سجدہ سہو واجب ہے، اور الحمد سے پہلے پڑھا تو نہیں۔ پہلی 2 رکعتوں میں اس نے قیام کیا، قیام میں الحمد شریف پڑھنی تھی، اس نے الحمدللہ بھی پڑھا اور اس کے بعد التحیات بھی پڑھ دیا، تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اور اگر الحمد شریف نہیں پڑھی تھی، اس سے پہلے التحیات پڑھ دیا تو پھر سجدہ سہو نہیں۔ مسئلہ، پچھلی رکعتوں کے قیام میں تشہد پڑھا تو سجدہ سہو واجب نہ ہوا، اور اگر قاعدہ اولیٰ میں چند بار تشہد پڑھا سجدہ واجب ہو گیا، یعنی قاعدہ اولیٰ میں 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد بیٹھا تھا، التحیات پڑھی، 1 دفعہ بھی پڑھی، 2 دفعہ بھی پڑھ دی، 3 دفعہ بھی پڑھ دی، التحیات پڑھتا رہا، یا 2 دفعہ ہی پڑھ دی تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ کیوں کہ اس نے 1 دفعہ پڑھ کے کھڑے ہونا تھا، اب اس فرض میں اس نے تاخیر کر دی، 1 دفعہ اور پڑھ دی، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مسئلہ، تشہد پڑھنا ہی بھول گیا اور سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو لوٹ آئے، تشہد پڑھے اور سجدہ سہو کرے۔ یوں ہی اگر تشہد کی جگہ الحمد پڑھی سجدہ واجب ہو گیا، التحیات پڑھنی تھی، پڑھنا ہی بھول گیا، جیسے ہی بیٹھا فوراً اسلام پھیر دیا، یا اللہم صلی علی سے شروع کیا اور سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ کب؟ کہ جب وہ لوٹ آئے، اور اگر لوٹے ہی نہ تو پھر نماز ہی دوبارہ پڑھے گا۔ ایسے ہی اگر التحیات بیٹھا تھا، پڑھنی التحیات تھی، اس نے الحمدللہ پڑھ دی، تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ مسئلہ، رکوع کی جگہ سجدہ کیا یا سجدہ کی جگہ رکوع، یا کسی ایسے رکن کو دوبارہ کیا جو نماز میں مقرر مشروع نہ تھا، یا کسی رکن کو مقدم یا مؤخر کیا، تو ان سب صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہے۔ رکوع کرنا تھا، اس کی جگہ سجدہ کر دیا، اور سجدے کی جگہ رکوع کر دیا، تو ایسی صورت میں ترتیب اس نے الٹی کر دی، سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ یا جو جیسے رکوع ایک ہی دفعہ کرنا ہے، اس نے 2 دفعہ رکوع کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو واجب ہے۔ یا کسی رکن کو مقدم کر دیا، جیسے پہلے رکوع کرنا ہے، اس نے پہلے سجدے کر دیے،
تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ مسئلہ قنوت یا تکبیر قنوت، یعنی قرات کے بعد قنوت کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھول گیا، تکبیر کہنا بھول گیا، دعا پڑھ لی ہے لیکن تکبیر نہیں کی، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر کہنا ہی بھول گیا، تو اس صورت میں اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا۔ یہ سجدہ صاحب کے مزید کچھ مسائل تھے، انشاءاللہ بقیہ مسائل بھی ہم سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔